آپ کے سامنے 4 حالتیں میں بیان کروں گا. ایک حالت خلوت، حالت جلوت، اور ہماری باطنی حالت اور ہماری ظاہری حالت. ان 4 حالتوں کے بارے میں آپ کے سامنے رکھ سکتے ہیں. اور اس موضوع سے تمام حضرات، بڑے چھوٹے بچے بوڑھے، تمام کا تعلق اس کے ساتھ موجود ہے. بالخصوص نوجوان حضرات وہ بڑے غور سے سنیں. اس نیت کے ساتھ انشاءاللہ اس گفتگو کو سننے کے بعد ہم اس کو دل میں جگہ بھی دیں گے، سوچوں میں اس کو بسائیں گے اور اس کے اوپر عمل بھی کریں گے. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یوم تبلی السرائر، جس دن ہمارے رازوں کو کھولا جائے گا. ہمارے ہاں اگر یہ کیمرہ میرے سامنے لگا ہے، ابتدا جب ویڈیوز بنانا شروع کی تھی اس نیت سے کہ ہمارا یہ علم آگے بڑھے گا، لوگوں تک پہنچے گا، مجھے بھی ثواب ملے گا، آگے یہ صدقہ جاریہ بن جائے گا. تو کیمرے کے سامنے گفتگو نہیں ہوتی، ایک ڈر ہوتا تھا، خوف ہوتا تھا. ابھی بھی آپ کے سامنے کیمرہ آپ کی طرف کر دیا جائے تو بندہ سیدھا پتھر ہونا شروع ہو جاتا ہے. پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، کیونکہ آپ کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے. ہر بندہ لائیو ریکارڈنگ سے جھجکتا ہے، تو پریشانی ہوتی ہے کہ میری لائیو ریکارڈنگ چل رہی ہے، میں لائیو چل رہا ہوں لوگوں کے سامنے. میں اسٹیج پہ بندہ آتا ہوں کہ لوگوں کے سامنے بھی ہچکچاہٹ، ہیزیٹیٹ ہوتا ہے. تو اسی طرح لائیو گفتگو میں پھر بھی بندہ پریشانی محسوس کرتا ہے، کیونکہ ہماری ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس دن آپ کے راز کھولے جائیں گے. یہ راز نوٹ کون کر رہا، کون ان رازوں کے بارے میں ہمارے اوپر کیمرہ لگائے ہوئے بیٹھا. یہ زمین ایک اللہ تعالیٰ کی ہارڈ ڈسک ہے جس کے اندر ہر چیز آپ کی سیو ہو رہی ہے. کمپیوٹر کی ہارڈ ڈسک ختم ہو سکتی ہے، لیکن یہ جو زمین ہے اس کا ڈیٹا کبھی بھی ریز نہیں ہو سکتا. ایک ایک چیز اذا زلزلت الارض زلزالها، آج ہم نے بڑی وہاں اللہ یہ فرماتا ہے کہ جو جتنی بھی ثقیل چیزیں یہ زمین کھول کے باہر لے آئے گی. کوئی بندہ زمین سے اوپر تو نہیں جا سکتا، ہوا میں معلق ہو کے تو کوئی گناہ نہیں نہ ہوتا. سارے کے آپ دوسری منزل میں تو منزل کا تعلق بھی زمین کے ساتھ، چوتھی منزل میں اس کا بھی تعلق زمین کے ساتھ. رات ہے تو پھر بھی زمین کے اوپر ہے، دن ہے تو پھر بھی زمین کے اوپر ہے. پاکستان میں ہے تو پھر بھی زمین کے اوپر ہے. اگر آپ دبئی چلے گئے پھر بھی زمین کے اوپر ہے. کون سی جگہ ہے جو زمین سے اوپر ہے؟ ہر چیز کا تعلق زمین کے ساتھ ہے. تو اس زمین کے اوپر جو کچھ بھی ہوتا ہے یہ زمین ہر چیز اللہ تعالیٰ کی بات میں کھول کھول کے بیان ہے. آپ جتنے قدم چل کے گئے ہیں کہ ایک ایک قدم کے بارے میں ڈیٹا فراہم کرے گا. تو اس دن رازوں کو کھولا جائے گا. وہ دن جب آئے گا تو راز کھل کے سامنے آئے گا. میرا ایک شاگرد وہ ہماری جو خفیہ ایجنسی ہے اس کے لیے اس کی سلیکشن ہو گئی، پیپر اس کا پاس ہوا. تو پھر جب وہ انٹرویو کے لیے گیا تو انٹرویو کے لیے ایک پینل ہوتا ہے، تو اس کے لیے کوئی 10-12 بندے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں. اس میں سائیکیٹرسٹ بھی بیٹھا ہوتا ہے، اس کے اندر وہ پروفیسر بھی بیٹھا ہوتا ہے، ہر سبجیکٹ کا جو اسپیشلسٹ ہے وہ سامنے بیٹھا ہوتا ہے. اس نے بتایا کہ سر جب میرا انٹرویو کر رہے تھے تو پیچھے سے جتنا بھی میرا موبائل ان کے پاس تھا، میرے موبائل کا جتنا بھی ڈیٹا آج تک میں نے گوگل کیا تھا، یوٹیوب میں نے دیکھا تھا، فیس بک پہ میں نے دیکھا تھا، وہ سارا کا سارا پیچھے چل رہا تھا. جب انہوں نے مجھے بتایا تو کہتے ہیں میرے پسینے چھوٹ گئے. ایک موبائل کی سرچ جب میرے پیچھے چل رہی تھی تو میں پریشان ہو گیا. میں یہ کہتا ہوں کہ میرا یہ موبائل اگر اس کا ڈیٹا کھول لیا جائے تو میری حالت کیا ہوگی؟ آپ اپنا غور کریں، آپ اپنا غور کریں کہ موبائل پہ کیا کیا دیکھا، کیا کیا سرچ کیا. ایک سادہ سا سافٹ ویئر جب پیچھے لگا کے گوگل کو دیکھا گیا تو پسینے چھوٹ گئے. تو جب 70 سالہ ویڈیو ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ چلائے گا پھر کیا ہوگا؟ کہاں جائیں گے، کہاں بھاگیں گے؟ ماں پہچان نہیں رہی ہوگی، باپ انکار کر دے گا، بہن بھائی چھوڑ کے چلے جائیں گے.
نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کیا کریں گے اس وقت؟ کیوں غفلت کی زندگی ہم بسر کر رکھے ہیں؟ ہم بالکل دور چلے گئے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لذیذ اور مٹھاس اسی دنیا کے اندر ہے اور یہی ساری زندگی رہنا ہے۔ بڑے بڑے لوگ آئے، دنیا سے چلے گئے، جانا ہم نے بھی۔ پھر ایک جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کہ جس رب نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں تمہارے اعضاء کو برابر کیا، یہ نہیں کہ ایک ہاتھ بڑا بنا دیا، ایک چھوٹا بنا دیا، ایک آنکھ موٹی بنا دی، ایک چھوٹی بنا دی، ایک کان وہ چھوٹا بنا دی، بڑا بنا دیا۔ اللہ نے بیلنس رکھا پوری ہماری باڈی کے اندر۔ تو جس رب نے پیدا کیا وہ بڑا کریم ہے، تمہیں دھوکے میں کس نے ڈال دیا؟ اگر رب کریم ہے تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ وہ ساتھ جبار بھی ہے، قہار بھی ہے، اس کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے۔ ہم یہ سمجھتے کہ شاید اللہ کریم میں معاف کر دے گا، لیکن اگر شان کریمی کے اوپر دوسری شان غالب آ گئی پھر کیا کریں گے؟ ہمارے ہاں یہ ٹرینڈ بنا ہوا ہے کہ 27ویں کو آئیں گے، عبادت کریں گے، اللہ کو منائیں گے، صبح کو ہی دوبارہ روٹین شروع ہو جائے گی۔ یہ مذاق کیا، یہ توبہ ہے۔ ہم آتے ہیں، آ کے تھوڑا بہت سنتے ہیں، آنکھوں سے چند آنسو نکل آتے ہیں، اس کے بعد پھر وہی روٹین ہوتی ہے کہ اس کا نام توبہ ہے۔ آپ باپ کے سامنے بیٹھے، استاد کے سامنے بیٹھے کہ جناب ہم نے چند منٹ آپ کی گفتگو سنی، ابا کہ ہم آپ کے بڑے فرما بردار ہیں، آپ کی ساری باتیں مانیں گے۔ صبح کو اٹھ کے پھر اب وہی روٹین بنا لیں، نہ اسکول جائیں، نہ کالج جائیں، نہ کام پہ جائیں، کیا ابا جی آپ سے راضی ہو جائیں گے؟ رات کو آپ نے ابا جی کے ساتھ مذاق کیا، تو ان مبارک راتوں میں بھی کیا ہماری یہی روٹین ہے؟ آئیں گے ہم، سارا مہینہ مسجد میں نہیں آئے، اب 27ویں کو آئے اور اللہ کو راضی کر کے ایک رات میں چلے گئے۔ کیا ایک رات کے لیے اللہ بنا ہے؟ اللہ تو ساری زندگی کے لیے، ایک ایک پائی کا حساب دینا پڑے گا۔ عزیز سامعین محترم، آئیں ہماری جو حالتیں ہیں ان میں سے دو حالتیں آپ کے سامنے پہلے رکھتا ہوں، اور جس کے بارے میں سرکاری دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ ہماری ایک حالت ہے حالت خلوت، ایک ہے حالت جلوت۔ حالت جلوت ہے جو میں آپ کے سامنے، میرے سامنے بیٹھے ہیں، ہم گیدرنگ میں بیٹھے، اس کو حالت جلوت کہتے ہیں۔ آپ مجھے دیکھ رکھے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے سن رکھے ہیں، میں آپ کو سن سکتا ہوں، یہ سارے ہم ایک دوسرے کے سامنے، اس کو حالت جلوت کہتے ہیں۔ اور ایک ہے حالت خلوت، تنہائی، جہاں یا تو صرف آپ ہوتے ہیں، یا صرف آپ ہوتے ہیں، یا اس کے علاوہ صرف اللہ ہوتا ہے، اور وہاں پہ تیسرا کوئی نہیں ہوتا ہے۔ تو وہ جو حالت خلوت ہے، اس کے اندر ہم اتنے بہادر اور جری ہو جاتے ہیں کہ پھر ہمیں کسی کی فکر نہیں ہوتی۔ ہم جب تنہائی میں ہوتے ہیں تو وہ کچھ کر جاتے ہیں جس کا کبھی ہم نے تصور بھی نہیں کیا۔ میں نے آپ کے سامنے کہا کہ ہمارے سامنے اگر ہمارا گوگل کھول دیا جائے، ہمارا یوٹیوب کھول دیا جائے اور ساری ہسٹری ہمارے سامنے لے آئیں تو یقین مانے ہمارے پسینے چھوٹ جائیں۔ کیوں کہ وہ ہم نے سارا گوگل تنہائی میں کیا تھا، ہم نے یوٹیوب تنہائی میں دیکھا، فیس بک ہم نے تنہائی میں چلائی تھی۔ تو اس تنہائی کے بارے میں، اس حالت خلوت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے محبوب عیسیٰ علیہ السلام کا کیا فرمان ہے؟ حالت جلوت میں کوئی بھی کسی کے سامنے بہت کم گناہ کرتے ہیں۔ آپ میرے سامنے بیٹھے، میں آپ کے سامنے بیٹھوں یا باہر چلے جائیں تو بازار میں، کھلے بازار میں، کھلے آسمان تلے کوئی بندہ گناہ کرنے سے جھجکتا ہے، لیکن جب تنہائی میں ہوتا ہے پھر کیا کرتے ہیں؟ اور جو تنہائی میں کام کیے جائیں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کیا کرے گا قیامت والے دن؟ ذرا غور سے سنیں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد ہے، حضور عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ لَعَلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالِ جِبَالِ تِہَامَةَ بِيضًا۔ فرمایا کہ میں یقیناً ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو کل قیامت والے دن تہامہ پہاڑ جتنی بڑی بڑی نیکیاں لے کے اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے۔ جب اللہ کی بارگاہ میں لے کے آئیں گے فَيَجْعَلَ اللَّهُ
عز وجل حبا منثورا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پہاڑ کی جو بڑی بڑی نیکیاں ہیں ان کو اس طرح بنا دے گا جس طرح آپ کبھی وہ دھوپ کی روشنی آئے اس کے اندر چھوٹے چھوٹے ذرے آپ کو نظر آتے ہیں. کبھی آپ دروازے کے اندر کھڑے ہوں اور صبح صبح وہ دروازے کے سوراخ سے روشنی آ رہی ہو، اندر اندھیرا ہو، اس میں غور کریں تو آپ کو چھوٹے چھوٹے ذرے نظر آتے ہیں. فرمایا کہ ان کی پہاڑ جتنی بڑی بڑی نیکیوں کو اللہ تعالیٰ اس طرح بنا دے. اب صحابہ کرام نے عرض کیا، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ صفہم لنا جلہم لنا، حضور ذرا ان کی صفت بیان کریں، ان کے بارے میں باتیں کریں، وہ کون سے لوگ ہیں. اللہ نکونا منہم ونحن لا نعلم، حضور نہ جانتے ہوئے کہیں ہم بھی ان میں شمار نہ ہو جائیں، ہمیں بتا تو دیں کہ وہ کون سے لوگ ہیں کہ جو پہاڑ کی اتنی بڑی نیکیاں لے کے آئیں گے اور ساری نیکیاں اللہ ختم کر دے گا. وہ چھوٹے چھوٹے ذروں کی شکل میں بنا کے ہوا میں اڑا دے گا. وہ کون سے لوگ ہیں کہ اتنی بڑی نیکیاں لے کے اور ساری کی ساری ختم ہو گئی؟ وہ کون سے لوگ ہیں؟ تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اما انہم اخوانکم ومن جلدتکم، فرمایا کہ سنو وہ بھی تمہارے بھائی ہوں گے اور تمہاری ہی قوم سے تعلق رکھیں، یعنی انسانوں میں سے ہوں گے، تمہاری طرح وہ لوگ ہوں گے. ان کی نیکیاں اللہ اس طرح کیوں کرے گا؟ فرمایا کہ آگے یہ بھی فرمایا بھائی تأخذون من اللیل کما تأخذون، فرمایا جس طرح تم راتوں کو اٹھ اٹھ کے عبادت کرتے ہو ویسے وہ بھی عبادت کرتے ہوں گے، نمازیں بھی پڑھتے ہوں گے، روزے بھی رکھتے ہوں گے، حج زکات بھی ادا کرتے ہوں گے، اور تمہاری طرح راتوں کو اٹھ اٹھ کے اللہ کی عبادت بھی کرتے ہوں گے. لیکن فرمایا کہ ان کا گناہ کیا ہوگا؟ وَلَكِنَّهُمْ أَقْوَامٌ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انتَهَكُوهَا، لیکن جب وہ تنہائیوں میں ہوں گے، خلوت میں ہوں گے، لونلینس کی حالت میں ہوں گے، تنہائی کی کیفیت میں ہوں گے، جن جن کاموں سے مالک نے روک رکھا ہوگا وہ سارے حرام کاموں کا ارتکاب کر لیا کریں گے. استغفر اللہ. یعنی رات کو عبادت بھی کی، دن کو نماز بھی پڑھی، لیکن جب کبھی تنہائی میں موبائل سامنے آ گیا، کبھی تنہائی میں گناہ سامنے آ گیا، کوئی نہیں دیکھ رہا دائیں بائیں، چلو یہ گناہ کر لیتے. داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کشف المعجوب میں فرماتے ہیں کہ بصرہ کے علاقے کا ایک جاگیردار تھا، وہ اپنے باغ میں گیا تو مالی کی بیوی پہ نظر پڑی تو دل میں برائی نے انگڑائی لی، اور جب برائی نے انگڑائی لی تو مالک اس نے کسی کام کے لیے بھیج دیا اور مالک کی بیوی سے کہا کہ باغ کے دروازوں کو بند کر دے. اس نے دروازے بند کر دیے. جب وہ آئی تو کہا کہ سارے دروازے بند کر دیے. اس نے کہا ہاں سارے بند کر دیے سوائے ایک دروازے کے. کہا وہ کون سا دروازہ ہے جو ابھی تک بند کیا نہیں یا ہوا نہیں؟ کہا کہ وہ دروازہ میں بند کرنے کے باوجود بھی بند نہیں کر سکتی. اب وہ کون سا دروازہ ہے؟ اب وہ دروازہ جو میرے اور میرے رب کے درمیان کھلا ہوا، اس دروازے کو تو بند نہیں نہ کر سکتی. تو وہ جو جاگیردار تھا اس میں کب کبھی تاری اس نے اس کو معاف کر دیا اور برائی کا ارادہ ترک کر دیا. ہمارے ہاں کئی ایسے گناہ کے جو ہم تنہائی میں کر جاتے ہیں، اور پھر یاد رکھیں کہ اگر جلوت میں گناہ کیا جائے تو وہاں لوگ گواہ بنتے ہیں، اگر خلوت میں تنہائی میں گناہ کیا جائے تو اس کے اوپر اللہ گواہ بن جاتا ہے. وہ حضرت منصور بن عمار رحمۃ اللہ علیہ صوفی بزرگ گزرے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میرا ایک دوست تھا اور میرے ساتھ مجلس میں بیٹھتا، تہجد گزار تھا، رات کو تہجد بھی پڑھنے والا، نمازیں پڑھنے والا، روزے رکھنے والا. کہتے چند دن گزرے وہ میرے پاس ملنے کے لیے نہیں آیا. تو کہتے میں نے لوگوں سے پوچھا کہ وہ آ نہیں رہا، تو انہوں نے کہا کہ وہ بیمار ہے. کہتے کہ میں ان کا پتہ لینے کے لیے چلا گیا. جب میں گیا تو میں نے جا کے دیکھا شدید بیمار ہے اور اس کی آنکھیں موٹی ہو چکی ہیں، رنگ پیلا پڑا ہوا ہے. تو میں بڑا حیران ہوا تو میں نے اس کو بلایا، آگے سے اس نے جواب نہ دیا. کہتے پھر میں نے کہا کہ بھائی لا الہ الا اللہ کا ورد کرو. کہتے اس نے آگے سے جواب نہ دیا. کہتے پھر میں غصے میں آ گیا. میں نے کہا کہ اگر تم کلمے کا ورد نہیں کرو گے تو یاد رکھو
میں نہ تو تمہیں غسل دوں گا، نہ کفن دوں گا، نہ جنازہ پڑھوں گا. کہ جب میں نے اتنی بات کی تو اس نے فوراً آنکھیں کھول لی، اور کھولنے کے بعد کہنے لگا کہ ابو منصور کیا کروں، کلمہ پڑھا نہیں جاتا، میرے اور کلمے کے درمیان بہت بڑی دیوار حائل ہو چکی ہے، میں پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن کلمہ پڑھا نہیں جاتا. وجہ کیا ہے؟ کہ وجہ یہ ہے میں رات کو عبادت بھی کرتا تھا، دن کو نمازیں بھی پڑھتا تھا، روزے بھی رکھتا تھا، لیکن جب رات کی تنہائی میں کبھی ہوتا تو برے نہ ہو کے میں شراب پینا شروع کر دیتا. اور میں عبادت اس لیے کرتا تھا تاکہ لوگ مجھے نمازی کہیں، لوگ مجھے تہجد گزار کہیں، لیکن جب تنہائی میں ہوتا تو میں وہاں گناہ کا ارتکاب کر لیتا تھا. یہ پہلی مرتبہ بیمار نہیں ہوا، پہلے بھی ایک مرتبہ بیمار ہوا. تو پھر میں نے جب بیمار شدید ہو گیا تو اس وقت میں نے قرآن کھولا، قرآن پڑھتے پڑھتے جب سورہ یاسین پہ آیا تو میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا اللہ تجھے اس کا واسطہ دے کے کہتا مجھے معاف کر دے. اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا. معافی کے بعد تندرست ہوا، پھر شیطان کے بہکاوے میں آ گیا. تھوڑا عرصہ گزرا تو پھر گناہ میں مبتلا ہو گیا، پھر بیمار ہوا. پھر میں نے قرآن کا واسطہ دے کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اللہ نے مجھے پھر شفا دے دی. شفا کے بعد پھر گناہ کرنے لگا. پھر تیسری مرتبہ جب گناہ میں مبتلا ہوا تب قرآن پڑھنے کی بھی طاقت نہیں تھی. پھر مجبور ہو کے میں نے قرآن کو بلند کر کے دل میں کہا کہ مالک اس کا واسطہ دے کے کہتا مجھے معاف کر دے. اللہ نے معاف کر دیا. پھر اس کے بعد اب جب بیمار ہوا ہوں تو اب نہ تو قرآن اٹھایا جا رہا ہے اور نہ یہ زبان سے کوئی کلمہ پڑھا جا رہا ہے. جب میں دوبارہ توبہ کے لیے عرض کرنے لگا تو ہاتھ سے غیبی سے آواز آئی، اے بندے کتنی مرتبہ ہم نے تمہیں معاف کیا لیکن تو نے رات کی تنہائی میں ہمارے سامنے ہمارے جو جن کاموں سے روکا تھا ان کاموں کا تم نے ارتکاب کیا. اب میرے اور کلمے کے درمیان دیوار حائل ہو چکی ہے، پڑھا نہیں جا رہا. حضرت منصور بن عمار رحمۃ اللہ وہاں سے اٹھے چل دیے. کہتے کہ ابھی میں گھر پہنچا تھا تو اطلاع ملی کہ پیچھے اس کی موت واقع ہوتی. تنہائیوں میں جب گناہ کیا جائے تو اللہ وہاں پہ بندے کے اوپر گواہ بن جاتا ہے. اپنی خلوت کو پاک کرے، اپنی جلوت کو پاک کرے. میں آپ سے عرض کروں ہماری جلوت تو پاک ہوتی ہے، ہم لوگوں کے درمیان ہو تو ہماری وہ جو محفل مدرسے وہاں ڈرتے ہوئے لوگوں سے گناہ نہیں کرتے، لیکن جب تنہائی میں ہوں تو یہ والی جو چیز ہے یہ کھلونا جب سے آیا ہے تو گناہوں کی دنیا بہت وسیع ہو چکی ہے. ایک گناہ ہوتا ہے کہ بندہ کرے اور اس کے اوپر چند لوگ گواہ بنے، لیکن یہ وہ بیماری ہے آپ نے واٹس ایپ کے اوپر ایک میسج فارورڈ کیا تو دیکھتے ہی دیکھتے کچھ لمحوں میں وہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگوں تک پہنچ جاتا ہے. وہ تمام لوگوں کا گناہ آپ کے ذمہ ہو. میں اس لیے عرض کرتا ہوں کہ اپنی تنہائیوں کو پاک کریں. جب آپ فیس بک چلا رہے ہوتے ہیں وہاں یاد رکھیں کوئی نہیں آپ کو دیکھ رہا، لیکن دیکھنے والے ہزاروں موجود بھی ہوتے ہیں. اپنی خلوت کو بھی پاک کریں، اپنی جلوت کو بھی پاک کریں، تنہائی کو پاک کریں. پھر اس کے علاوہ دو اپنی جو عادتیں ہیں، ایک ہے ہماری اندرونی عادت، ایک ہے بیرونی عادت. ایک ہمارا باطن ہے، ایک ہمارا ظاہر ہے. اس کے بارے میں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم. اللہ تبارک و تعالی نہ تو تمہاری صورتوں کو دیکھتا ہے نہ تمہارے جسموں کو دیکھتا ہے، جب بھی وہ دیکھتا ہے وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے. اچھا، ہماری جتنی بھی عوام میں جتنے بھی لوگ ہیں ہم صرف اپنے ظاہر کو سنوارتے ہیں، ہمارے چہرے سنوارے جاتے ہیں. لاکھوں روپے کے کاسمیٹکس میک اپ استعمال کیا جاتا ہے کہ ہمارا چہرہ خوبصورت ہو جائے. ہر نوجوان کی یہی خواہش ہے کہ چہرہ میرا خوبصورت دکھائی دے. میں اکثر دیکھتا ہوں کہ جب بھی موبائل پرچیز کیا جاتا ہے، خریدا جاتا ہے، سب سے پہلے ایک چیز دیکھی جاتی ہے اس کا کیمرہ کیسا ہے. کس لیے؟ میرا چہرہ خوبصورت نظر آئے. 50 تصویریں اتار کے بندہ وہاں ایک سلیکٹ کرتا ہے پھر اس میں ایڈٹ کرتا رہتا ہے اس لیے میرا چہرہ خوبصورت نظر آئے، جبکہ میرا مالک چہرے کو تو دیکھتا ہی نہیں. ان اللہ لا ينظر
الا صورتکم، اللہ صورتیں تصویریں دیکھتا ہی نہیں ہے. بلا الا اجسامکم، اللہ جسم بھی نہیں دیکھتا ہے. اور پوری زندگی جسم کو راحت دینے کے لیے ہم زندگی گزارتے ہیں. گھر میں اے سی لگوایا کس لیے؟ میرا جسم تندرست رہے. اچھا کھانا کھایا کس لیے؟ جسم تندرست رہے. اچھی ہوٹلنگ کی کس لیے؟ جسم تندرست رہے. اور پھر میں یہ بھی کہوں گا تراویح ادا نہیں کی کس لیے؟ جسم تندرست رہے. میں تراویح میں کھڑا ہوں گا، 1 گھنٹہ کھڑا ہونے کے بعد میرے جسم کو تھکاوٹ ہوگی، میرا جسم شاید کمزور ہو جائے. لیکن اللہ تو جسموں کو دیکھتا ہی نہیں. ساری زندگی بندہ موت کرتا ہے کس لیے؟ جسم تندرست رہے. بندہ جم میں جاتا ہے کس لیے؟ جسم کو ہیلتھی بنانے کے لیے. اللہ جسموں کو دیکھتا ہی نہیں. کس کو دیکھتا ہے؟ وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اللہ تعالیٰ جب بھی دیکھتا ہے وہ بندے کے دلوں کو دیکھتا ہے. دل ہمارا باطن ہے اور جسم ہمارا ظاہر ہے. اللہ کی نگاہ ظاہر کی بجائے باطن کی طرف زیادہ رہتی ہے. لیکن افسوس ساری زندگی ہم اپنے ظاہر کو سنوارنے کے لیے لگے رہتے ہیں، باطن کو سنوارنے کے لیے وقت ہی نہیں ہمارے. ہماری جتنی بھی محفلیں ہیں اپنے ظاہر کو سنوارنے کے لیے. کپڑا اچھا کہاں پہنتے ہیں؟ جسم کے ظاہر کے اوپر. اچھی ڈریسنگ اس لیے کرتے ہیں ہمارا ظاہر اچھا نظر آئے. لیکن جب اللہ کی بارگاہ میں پوچھا جائے مالک کیا ہمارے کپڑوں کو دیکھتا ہے؟ ہمارے ظاہری جسم کو دیکھتا ہے؟ اللہ دیکھتا ہے نہیں. جب بھی دیکھتا ہے اللہ ہمارے باطن کو دیکھتا ہے. لیکن افسوس ظاہر پہ کپڑے تو اچھے پہن لیے، جسم اچھا بنا لیا، صورتیں اچھی بنا لی، لیکن باطن ہمارا میلا کچیلا ہو گیا. ہمارے باطن کی دنیا اس قدر خراب ہو چکی ہے، اس میں نہ خوف خدا ہے نہ محبت رسول ہے. آج ہمارا دل اتنا پریشان ہے کہ اللہ کا خوف ہی نہیں ہے. گناہ کرتے ہوئے بھی ہمیں موت یاد نہیں رہتی، سوتے ہوئے بھی ہمیں موت یاد نہیں رہتی، کام کاج کرتے ہوئے بھی موت یاد نہیں رہتی. اسی وجہ سے جو مساجد ہماری خالی ہیں، آئیں اپنے باطن کو سنواریں. عزیز سامعین محترم، اگر باطن ہمارا خراب ہوا، باطن کے اندر ہماری ریاکاری ہوئی، اخلاص نہ ہوا، تو یاد رکھے سب کچھ منہ پہ دے مارا جائے گا. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت والے دن 3 بندوں کو اللہ کے پاس لایا جائے گا. سب سے پہلے شہید کو لایا جائے گا. اللہ تعالیٰ اس کو فرمائے گا بتاؤ تو نے زندگی کیسے بسر کی؟ وہ کہے گا کہ مالک میں نے زندگی میں شہادت پائی ہے. پھر اللہ فرمائے گا میں نے جو تیرے پر نعمتیں تجھے عطا کی اس کے مطابق کیا کیا؟ وہ کہے گا یا اللہ میں نے نعمتوں کی شکر گزاری میں آ کر میں وہاں گیا، دشمن کے مقابلے میں تیرے نام کے لیے میں نے شہادت قبول کی اور شہادت پا کے تیری بارگاہ میں آ گئی. اللہ تعالیٰ فرمائے کہ تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے اس لیے شہادت پائی، میدان جنگ میں اس لیے گیا تاکہ لوگ تجھے شہید کہیں، لوگ تجھے بہادر کہیں، تیرے لیے تمغہ جرأت بعد میں دیا جائے، تمہیں تمغہ امتیاز دیا جائے، تمہیں نشان حیدر دیا جائے. تم نے اس لیے یہ ساری بہادری دکھائی تھی جو تم کہلوانا چاہتے تھے، دنیا میں تمہیں کہہ لیا گیا. فرشتوں سے فرمایا جائے گا اس کے منہ کے پاس گھسیٹ کے اس کو جہنم میں پھینک. اس کے بعد حضور ارشاد السلام فرماتے ہیں عالم دین کو لایا جائے گا، حافظ قرآن کو لایا جائے گا. اللہ پوچھے گا ان سے بتاؤ میں نے تمہیں اپنے نعمتیں دی تھی کیا کیا؟ عالم کہے گا کہ مالک میں نے اپنے علم کے مطابق عمل کیا اور ساری زندگی لوگوں کو تعلیم دیتا رہا، تربیت کرتا رہا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ نہیں تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے علم اس لیے حاصل کیا، تقریریں اس لیے کرتا رہا، تبلیغ اس لیے کرتا رہا، لوگوں کو تو اس لیے گفتگو کرتا رہا تاکہ لوگ تجھے عالم کہیں. وہ تمہیں دنیا میں کہہ دیا گیا. قاری قرآن سے کہے گا کہ تو کیا کرتا رہا؟ وہ کہے گا کہ میں قرآن لوگوں کے لیے پڑھتا رہا، میں لوگوں کو قرآن سکھاتا رہا، قرآن کی تعلیم دیتا رہا. اللہ فرمائے گا نہیں تو قرآن اس لیے پڑھتا تھا کہ تاکہ لوگ تجھے قاری کہیں، وہ تجھے دنیا میں کہہ دیا گیا. فرمائے کہ اس کو پکڑو، پکڑ کے منہ کے بعد گھسیٹتے ہوئے جہنم کے اندر جھونک ڈالو.
پھر اللہ سخی کو بلائے گا. اللہ فرمائے کہ بتاؤ تمہیں میں نے دولت دی کیا کرتا رہا؟ وہ کہے گا مالک میں بڑی لوگوں کی خدمت کرتا رہا, لوگوں میں راشن تقسیم کرتا رہا, میں بڑی مجلس میں کھڑا ہو کے کہتا 50,000 میں نے دیا فلاں کو, میں نے فلاں کام کے لیے دیا. اللہ فرمائے گا نہیں, تو اس لیے لوگوں کو دیتا رکھا تاکہ لوگ تجھے سخی کہیں, وہ دنیا میں کہہ دیا گیا. اللہ فرمائے گا اس کو بھی منہ کے بل پکڑو, گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دو. اب جو جہنم میں پھینکا جائے گا تو جہنم چھوٹا سا کرا ہے. میرے کریم آقا علیہ السلام ایک دفعہ بیٹھے تھے تو ایک زور سی آواز آئی. حضور علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا یہ آواز کیسی ہے پتہ ہے؟ عرض کیا حضور پتہ نہیں. فرمایا کہ آج سے 70 سال پہلے جہنم میں پتھر گرایا گیا تھا, آج جا کے وہ جہنم کے پینڈے میں تہ میں جا کے گرا. 70 سال لگتے ہیں جہنم کی تہ میں جانے کی. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں ہم جہنم میں چلے بھی گئے تو جائیں گے فوراً نکل آئیں گے. یاد رکھیں اگر جہنم میں گرے تو 70 سال جہنم کے نیچے جانا پڑے گا, اور 70 سال اوپر آنے کے لیے جہنم میں جانے کا جھٹکا بھی 140 سال کا ہوگا. یہ جو روایت آپ کے سامنے میں نے عرض کی ہے حضرت میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اب جب یہ روایت آپ کے سامنے پڑھی جاتی تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے روتے بے ہوش ہو کر زمین پہ گر پڑتے ہیں. کہتے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے واقعی ٹھیک فرمایا ہے کہ جو دنیاوی زندگی اور زینت چاہتا ہے ہم ساری چیزیں اس کے سامنے کھول کے رکھ دیتے ہیں, ہر چیز اس کو عطا کر دیتے ہیں, اس میں کسی قسم کی کمی نہیں چھوڑتے. جو دنیا چاہتے ہیں دنیا کے سامنے آ جاتی ہے, دنیا اس کو مل جاتی ہے. لیکن یاد رکھیں دنیا میں جو لوگ دنیا کے لیے سب کچھ کرتے ہیں دنیا میں سب کچھ مل جاتا ہے, آخرت میں کچھ بھی نہیں ملے. آئیں عزیز سامعین محترم اپنے باطن کو پاک کریں, ریاکاری کو ختم کریں. دلوں کی جو بیماریاں ہیں وہ ہماری ویسی کی ویسی ہیں. قدورتیں دل میں ہیں, نفرتیں دل میں ہیں, بغض حسد کینہ دل میں ہے, یہ ساری دل کی بیماریاں ہیں. تو اللہ تعالیٰ جس دل کو دیکھتا ہے اس دل کو کبھی پاک کرنے کے لیے ہم نے کوشش نہیں کی. آخری بات آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں, وہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جب حضرت بہلول دانا سے ملنے کے لیے گئے تو انہوں نے پوچھا نا کہ آگے سے بتاؤ سونے کے آداب کیا ہیں؟ تو انہوں نے کہا سونے کے آداب یہ ہے کہ میں وضو کرتا ہوں, آ کے بستر جھاڑتا ہوں اور قبلے کی طرف منہ کر کے ورد وظائف کرتے ہوئے سو جاتا ہوں, یہ سونے کے آداب ہیں. تو بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ تمہیں تو سونے کے آداب نہیں آتے, تم کہتے کہ لوگوں کو تعلیم بھی دیتا ہوں تربیت بھی کرتا ہوں. تو آپ کہنے لگے کہ حضور آپ بھی بتا دیں کہ سونے کے آداب کیا ہیں. تو آپ نے فرمایا سونے کے آداب میں سب سے پہلا ادب یہ ہے جب تم سونے لگو تو دیکھو تمہارے دل میں کسی کے لیے نفرت موجود تو نہیں ہے, تمہارے دل میں قدورت موجود تو نہیں ہے, بغض حسد تو موجود نہیں ہے. اگر یہ چیزیں موجود ہیں جتنے مرضی ورد وظائف کر لو, یاد رکھو کوئی بھی ورد قابل قبول نہیں ہوگا. اور پھر حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک دن آپ رو رو کے دعا کرے تھے اللہ کی بارگاہ میں, کہتے یا اللہ جن جن بندوں نے میرے اوپر ظلم کیا تو ان کو معاف کر دیں, رو رو کے دعا کر کے. تو آپ کے ایک مرید آپ سے کہنے لگا ابو سعید آپ جس انداز میں رو رو کے دعا کر رہے تھے تو میرا دل بھی یہ چاہتا تھا, میں نے بھی دل میں کیا کیا کاش کہ میں نے بھی آپ کے اوپر ظلم کیا ہوتا تاکہ میں بھی اس دعا میں شامل ہو جاتا. آپ اپنے اوپر ظلم کرنے والے ظالموں کے لیے اتنی دعائیں کیوں کرتے تھے؟ کہا کہ میرے مالک کا قرآن میں ارشاد ہے کہ جو بندہ اصلاح کرے اور بندوں کو معاف کر دے, جو معاف کرے گا تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے ذمے ہو. تو جو اجر اللہ کے ذمے گئے اس اجر کو پانے کے لیے میں دعا کر رہا ہوں یا اللہ جس بندے نے میرے اوپر ظلم کیا تو اس کے گناہ کو معاف فرما. آئیں عزیز سامعین محترم اپنے دل کی دنیا کو پاک کریں, اپنے باطن کو پاک کریں اور اپنی خلوت و تنہائی کو پاک کریں. اگر آپ کی تنہائی پاک ہو گئی اور آپ کا جو باطن ہے اندرون ہے آپ کا وہ پاک ہو گیا تو یاد رکھنا آپ کا ظاہر بھی ٹھیک ہو جائے گا, آپ کی محفل مجلس بھی ٹھیک ہو جائے گی.
یہ ہماری جو وجہ سے پاک نہیں رہتے، اس کی مین وجہ یہ رہتی ہے کہ ہماری تنہائیاں پاک نہیں رہتی. ہمارا جو ظاہر ہے وہ اللہ اس کے رسول کے مطابق نہیں بنتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو باطن ہے وہ اللہ رسول کی طرف پہ چلتا نہیں. آپ کا اگر باطن پاک ہو گیا، آپ کی تنہائیاں پاک ہو گئی، تو آپ کی دوسری جو حالتیں ہیں، جو حالتیں جلوت ہے اور جو آپ کا ظاہر ہے، یہ بھی پاک ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے باطن کو بھی پاک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری تنہائیوں کو بھی پاک فرمائے اور اپنا قرب عطا فرمائے. جو ہم نے روزے رکھے، جو ہم نے عبادتیں کی، جو ہم نے قرآن سنا، اللہ تعالیٰ اس کو قبول و منظور فرمائے اور آئندہ زندگی میں کمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.